نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود ولا تتقون انی لکم رسول آمین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریء آیات تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وإذا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وأطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الغائظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 123 سے 140 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ کذبت عاد المرسلین، آیت 123۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، آیت 124۔ انی لکم رسول امین، آیت 125۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، آیت 126۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، آیت 127۔ اتبنون بکل ریء آیات تعبثون، آیت 126۔ آیت 128۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، آیت 129۔ وإذا بطشتم جبارین، آیت 130۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، آیت 131۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، آیت 132۔ امدکم بانعام وبنین، آیت 133۔ وجنات وعیون، آیت 134۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، آیت 135۔ ترجمہ: عادیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بیکار عمارت بناتے ہو اور صنعتوں والے مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت گیر بن کر پکڑتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے کی جو تمہارے علم میں ہے۔ اس نے تمہاری امداد جانوروں سے اور اولاد سے کی اور باغوں اور نہروں سے کی۔ مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 123 سے 135 کا۔ تفسیر: آیت 123 سے 127 حضرت ہود علیہ السلام کا وعظ۔ یہ واقعہ حق تعالیٰ نے بندے اور اس کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے عادیوں کو اللہ کی دعوت دی۔ آپ کی قوم والے عاد احقاف میں بسے ہوئے تھے۔ احقاف یمن کے علاقے میں حضر موت کے قریب ریتیلے ٹیلے تھے جہاں یہ لوگ آباد تھے۔ ان کا زمانہ قوم نوح کے بعد کا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 69 میں فرمایا
فرمایا ہے کہ یعنی اللہ کی یہ نعمت یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو ڈیل ڈول میں وسعت دی۔ یہ ڈیل ڈول میں چوڑے چکلے بڑے طاقتور لمبے لمبے اور سخت گیر تھے، جن کو فراخ روزیاں، خوب مال و دولت، نہریں اور اولاد و ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اور لدے پھندے باغ سب کچھ حاصل تھا۔ اس خوشحالی اور فارغ البالی کے باوجود غیروں کی پرستش کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر اللہ کے عذاب و گرفت سے ڈرایا۔ آپ نے بھی وہی کہا جو حضرت نوح نے کہا تھا۔ آیت 128۔ پھر فرمایا کیا تم ہر اونچی جگہ پر مکان بطور تماشے کے بناتے ہو؟ ری عام گزرگاہوں اور آباد شاہراہوں کے قریب اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ عادی ایسے ہی مقامات اور مضبوط و عالیشان نمایاں اور حیران کن بلند عمارتیں بلا ضرورت کے نام کے لیے بنایا کرتے تھے تاکہ مال و دولت کا اور قوت کا اظہار ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے انہیں اس فضول کام سے، وقت برباد کرنے سے اور خواہ کی محنت سے منع فرمایا کہ ایسی بلا ضرورت عمارتوں سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا۔ آیت 129۔ مسانح پختہ برجوں اور گنبدوں کو، فلک بوس عمارتوں کو اور اونچے اونچے مناروں کو کہا جاتا ہے۔ حمام کے مناروں کو بھی مسانح کہتے ہیں، یعنی تم جو یہ اونچے اونچے منارے بنا رہے ہو جن کی پختگی اور مضبوطی کا عالم ہی نرالا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے، گویا تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل گئی ہے، حالانکہ دوام کسی کو بھی نصیب نہیں، تم بھی اسی طرح فنا ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے فنا ہو گئے۔ جب ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غوطے میں عالیشان قصر بنوانے شروع کر دیے ہیں اور ان میں باغ بھی لگوا دیے ہیں، تو آپ نے ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے دمشق والو، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جنہیں کھا نہ سکو گے اور ایسی عمارتیں بناتے ہو جن میں آباد نہ ہو سکو گے اور ایسی امیدیں باندھتے ہو جو تم کو حاصل نہ ہو سکیں گی۔ دیکھو تم سے پہلے قومیں گزر گئیں جو جوڑ کر رکھا کرتی تھیں اور مضبوط عمارتیں بنایا کرتی تھیں اور لمبی چوڑی امیدیں رکھتی تھیں، پھر ان کی تمنائیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ان کا جوڑا ہوا مال لٹ گیا اور ان کی عمارتیں قبرستان بن گئیں۔ عادیوں ہی کو دیکھ لو، عدن سے لے کر عمان تک ان کے اونٹ اور گھوڑے تھے، کیا آج کوئی عادیوں کی میراث و درہم میں خرید سکتا ہے؟ عادیوں کی طاقت و سنگدلی کا بیان۔ آیت 130 سے 131۔ عادیوں کی طاقت و سنگدلی اور سرکشی کا بیان ہے۔ پھر مقرر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اسی کی عبادت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت 132 سے 135۔ عادیوں پر اللہ کے احسانات۔ ان آیتوں میں عادیوں پر اللہ کے احسانات کا بیان ہے کہ اس نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا جو تمہارے علم میں ہیں، تم کو چوپایوں اور بیٹوں سے تقویت پہنچائی اور تمہیں باغ و نہریں دیں۔ اگر ان نعمتوں کے باوجود بھی تم نے جھٹلایا اور مخالفت کی تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آپ نے انہیں رغبت دلا کر اللہ کے عذاب سے ڈرا کر اللہ کی طرف بلایا، مگر افسوس انہیں نہ ترغیب مفید ثابت ہوئی اور نہ ترہیب۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ آیت 136۔ ان ھذا الا خلق الاولین۔ آیت 137۔ وما نحن بمعذبین۔ آیت 138۔ فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین۔ آیت 139۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آیت 140۔ ترجمہ: انہوں نے کہا خواہ آپ واعظ کہیں یا نہ کہیں، دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں، یہ دین ہی پہلے لوگوں کا ہے،
ہم پر عذاب آنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخرکار ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 136 سے 140 کا تفسیر۔ آیت 136 عادیوں کا جواب۔ عادیوں کے جواب کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان پر اللہ کے نبی کے پر اثر وعظ نے اللہ کا خوف دلانے والے اور رغبت اور ڈر والے خطبوں نے کچھ اثر نہیں کیا۔ آپ نے ان کے سامنے کھول کھول کر حق بیان فرمایا، مگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ کا ہمیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ہم اپنی موجودہ روش سے پھرنے والے نہیں۔ سورہ ہود کی آیت 53 نے فرمایا، ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے نہیں، در حقیقت کافروں کی یہی روش ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 6 میں، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یونس کی آیت 94 سے 97 فرمایا، جن پر آپ کے رب کی بات واجب ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ دنیا بھر کے معجزے ان کے سامنے آ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت ہود پر الزام۔ آیت 137-138 یعنی جس دین پر وہ قائم ہیں وہ ان کے باپ دادا کا دین ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم انہی کے تابع ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جس حال میں انہوں نے زندگی بسر کی اس حال میں ہم بسر کر رہیں گے، اور جس حال پر وہ فوت ہوئے اس پر ہم فوت ہو جائیں گے۔ زندگی بعد الموت کچھ نہیں، اور نہ حشر و نشر ہے، مرنے کے بعد ہم پر عذاب ہونا محال ہے۔ آیت 139-140 عذاب کی آمد۔ پھر یہ برابر اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ان کی مخالفت پر تلے رہے اور اپنی سرکشی پر اڑے رہے۔ آخرکار اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ان کو تباہ کرنے والا عذاب بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان پر تیز و تند آندھی مسلط فرما دی جو بے حد ٹھنڈی تھی، لہذا اسی جنس سے ان کی تباہی آئی جس پر یہ قائم تھے، کیونکہ یہ بے حد سرکش اور سخت گیر و بے رحم تھے۔ اللہ نے ان سے زیادہ سرکش اور قوت والی ہوا ان پر مسلط فرما دی۔ سورہ فجر کی آیت 6 اور 7 میں فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کی اولاد تھے اور ستون والے تھے، یہ قدیمی عاد ہیں۔ سورہ نجم کی آیت 50 میں فرمایا، اور اس نے پہلے عادیوں کو ہلاک کر دیا، یہ عاد ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا، یہ لوگ ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے۔ سورہ فجر کی آیت 8 میں فرمایا، اس جیسا قبیلہ دنیا میں تھا ہی نہیں، یعنی قوت، شدت اور سرکشی میں ان جیسا قبیلہ دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ شعراء کی آیت 123 سے 140 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔